بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے پردہ پوشی کے بارے میں ایک مضمون پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا۔ عزیز دوستو، آج کل اس مصروف دور میں جب کہ ہر شخص مصروف عمل ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنا وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ اپنی ایپ چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسروں سے ہوئی معمولی سی غلطی کو بھی رائی کا پہاڑ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا فانی میں میرے علم کے مطابق کوئی بھی انسان عیبوں اور گناہوں سے پاک نہیں۔ ہاں، ہر انسان کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے، مختلف خیالات کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی عام انسان بالکل گناہوں اور عیبوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک ذات ہی ہے جو اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، ورنہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے اور جب کوئی گناہ کرتے تو ان کے گناہ ظاہر کر دیے جاتے، ان کے چہروں پر ان کے گناہ عیاں کر دیے جاتے۔ دوستو، اللہ پاک کا ہم سب پر خاص فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا اور دنیا والوں کی نظر میں ہمیں عزت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے روز تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور جس نے دنیا میں کسی انسان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہے گا، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث 1930۔ ہر کسی کی زندگی میں کچھ حالات و واقعات ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کبھی سامنے نہیں لانا چاہتا۔ کوئی بھی انسان عیبوں اور گناہوں سے پاک نہیں۔ بات وہی ہے، ہم اپنے بارے میں تو چاہتے ہیں ہمارے گناہ اور ہمارے عیب دوسروں کے سامنے نہ آئیں، لیکن ہم دوسروں کی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ سوچیں، اگر خدا نخواستہ اللہ بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا چھوڑ دے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے دوستو، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے سامنے آپ کے گناہ نہ آئیں تو کسی دوسرے کے بھی راز فاش کرنے سے گریز کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں فرماتا ہے، وہ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ پہلے وقتوں میں بنی اسرائیل کے لوگ جب ایک فحش عورت کو پتھر مار رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو چیلنج دیا، اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہنے کی دیر تھی تو یقین کرو دوستو، وہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔
باصیت مسلمان ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے رب سے بھی ڈرنا چاہیے، جس نے ہمارے اور آپ کے نہ جانے کتنے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ اللہ ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹا لے تو سوچیں کیا ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ میرے دوستو، اس کا بہت ہی آسان سا حل یہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں اور ہمارے تمام رازوں کو نہ ظاہر کرے تو دوستو ہمیں اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں بلکہ تمام امت مسلمہ کے عیبوں پر بھی ڈالنا چاہیے تاکہ ان کی پردہ پوشی ہو سکے۔ دوستو یہی ہمارا فرض ہے، آئیے آج ہم عہد کریں، چاہے وہ فوت شدہ لوگ ہیں چاہے زندہ لوگ ہیں، ان کی پردہ پوشی کریں اور ان کی ستائش کریں، اور اللہ تعالیٰ دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈالتا رہے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں۔ دوستو جانے سے پہلے یہ مت بھولیں بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری فریش ویڈیو آپ تک کسی رکاوٹ کے بغیر پیش ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔